اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام, اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آپ دیکھتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشرہ جہنم سے نجات میں ہم داخل ہیں, اور آج 21واں روزہ تھا, اور 22ویں روزے کی ہم انشاءاللہ سحری کریں گے. اور جو لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے, اللہ پاک ان تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے, اللہ پاک ان تمام کے درجات کو بلند فرمائے. اور آج مجھے خصوصی ایک دعا کے لیے فون کیا گیا. ہمارے صحافی تھے جناب ارشد شریف صاحب, اللہ پاک ان کو بھی غریق رحمت فرمائے, اللہ پاک ان کی بھی درجات کو بلند فرمائے. مجھے کہا گیا کہ آپ سب کا نام لیتے ہیں, آپ صحافی حضرات کا بھی نام لیا کریں. تو میں نے کہا تھا آج اسپیشلی میں لازمی ارشد شریف صاحب کے لیے ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ, اور ہم دعا بھی کریں گے اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے, اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور آج کا بھی بہت خوبصورت پینل ہمارے ساتھ ہے, اور میں تعارف کرواتا ہوں سب سے پہلے ہماری چیئرپرسن چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی, جو کہ ہماری اسپانسر بھی ہیں, محترمہ نورین اسلم صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا کرم. ٹھیک, آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے اپنے پروگرام بزم عقیدت میں. پروگرام آپ کا ہے جناب, دعائیں آپ کے ساتھ. جزاک اللہ. میرے ساتھ موجود عالم اسلام کی بہت خوبصورت نعت شریف آپ پڑھتی ہیں بارگاہ رسالت میں, بہت خوبصورت آپ کا انداز ہے, اور مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ہمیں نظر آتی ہیں, محترمہ سیدہ اریبہ فاطمہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں. معروف عالم دین ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتے ہیں, ہمارے پینل کا وہ حصہ ہیں, اور ہمارے ہر دن چھوڑ کے ہم ان کو مدعو کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. محترم جناب علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا مالک کا احسان ہے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت. شکریہ مدعو کرنے پر, جزاک بہت شکریہ, جزاک اللہ. سماجی رہنما اور سچ سلاوٹ ویلفیئر فورم کے آپ چیئرمین بھی ہیں, اور بہت خوبصورت آپ گفتگو بھی کرتے ہیں, سماجی شخصیت ہیں آپ, اور بہت سارا ویلفیئر ٹرسٹ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. جناب حاجی محمد یوسف راجپوت صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یوسف بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی آپ کو ایک بار میں خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت. بہت شکریہ, آپ نے دوبارہ موقع دیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. میرے اس طرف معروف نعت خواں سدرہ مدثر, سعدیہ مدثر, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, طبیعت ٹھیک ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کا آغاز کریں حمد باری تعالیٰ پڑھ کے. چاند تاروں کی شان جمالی میں تو, سبز پتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تو, چاند تاروں کی شان جمالی میں تو, سبز پتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تو, خوش خوشے میں تو, بالی بالی میں تو, ٹہنی ٹہنی میں تو, ڈالی ڈالی میں تو, بوٹے بوٹے میں گل, بوٹے بوٹے میں گل, گل میں بوبو میں تو, اللہ 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 اللہ. یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے, تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے. یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے, تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے. ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے, ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے, جس کی ہر ایک ادا تجھ سے منسوب ہے. تیرا محبوب وہ, تیرا محبوب وہ,
تو اللہ 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 دید کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسان تجھ سے مناجات کی دید کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسان تجھ سے مناجات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی اور محمد سے کی روبرو گفتگو اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کیا سعدیہ مدثر نے، اور اللہ پاک اس محفل کو اس حمد کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب آپ سے، کیونکہ ہم ظاہر ہر دن کے حساب سے پروگرام کرتے ہیں، تو آج کا دن ہم نے رکھا ہے کہ ظاہر لوگ اسٹارٹنگ میں راشن کے اوپر زیادہ ہمارے جتنے بھی ویلفیئر ٹرسٹ والے ہیں فوکس کرتے ہیں، سماجی شخصیات، ٹھیک ہے نا. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو مستحق ہیں وہ اپنی عید کیسے گزاریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم. بہت شکریہ جناب شہزاد سعیدی صاحب پہلے تو پروگرام میں مدعو کرنے کا. جزاک اللہ. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ہم آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں اور آغاز رمضان میں لوگ راشن وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مالدار لوگوں کو ایسی کون سی چیزیں کرنی چاہیے کہ غریبوں کی عید جو ہے وہ عید کے موقع پر ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں؟ یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے آپ بھی. جی. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ پاک سے توبہ کریں اور دعائیں مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں اس عشرہ کے اندر جہنم سے آزاد فرمائے. اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک جتنے لوگوں کو افطار کے وقت پورے رمضان میں آزاد کرتا ہے، تو عید کی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، کل گنتی ملا کر کے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. اور یہ بھی سرکار نے فرمایا کہ جس نے عید کی دونوں راتوں میں عبادت کی، ان کے دل اس دن زندہ ہوں گے جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے. اب ایک بہترین طریقہ ہے، ظاہر ہے کہ زکوٰۃ اکثر لوگوں نے دے دی ہوگی، ہمارے پاس جو بچتا ہے صدقات واجبہ میں سے وہ ہے صدقۃ الفطر. اس کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں. تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں کہ گندم کے حساب سے دے، اور کھجور کے حساب سے، اور کشمش کے حساب سے دے. تو کشمش میں اور کھجور میں 4 کلو ہے، اور گندم میں جو ہے یہ 2 کلو ہے. لیکن ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہم جب صدقات واجبہ نکالتے ہیں تو جو پیسے کے حوالے سے اوپر لیول کے لوگ ہیں وہ بھی گندم کے حساب سے 320 روپیہ دے رہے ہوتے ہیں، اور جو درمیان کے ہیں وہ بھی 320 دے رہے ہوتے ہیں، اور جو بالکل لو ہیں وہ بھی 320 روپیہ دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ جو بندہ زیادہ مال رکھتا ہے وہ کشمش کے حساب سے اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے، اور جو متوسط طبقہ ہے وہ کھجور کے اعتبار سے، اور جو اس سے نیچے ہے وہ گندم کے اعتبار سے. اب یہ صدقۃ الفطر واجب تو عید کے دن ہوتا ہے کہ جب چاند نظر آ جاتا ہے تو یہ واجب ہوتا ہے، مگر بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس عشرہ آخری عشرہ کے اندر اپنا صدقۃ الفطر سب سے پہلے غریب تک پہنچائیں، اور وہ نقدی کی صورت میں پہنچائیں. یہ راشن وغیرہ دینا بہت اچھی بات ہے، کھلانا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ اگر بکریوں میں زکوٰۃ واجب ہو جائے تو ان میں ظاہر ہے بکری دینی پڑتی ہے، اونٹوں میں ہو تو اونٹ دینا پڑتا ہے، تو اس نے پوچھا کہ بجائے جانور کے اگر ہم پیسے دے دیں تو یہ جائز ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا پیسے دینا زیادہ مستحب اور مستحسن ہے. اس سائل نے پوچھا کیسے؟ کہا بکری صرف اس کے سالن کا اور خوراک کا ذریعہ بن سکتی ہے،
علاج اور معالجے کا ذریعہ نہیں بن سکتی، نقدی جو ہوتی ہے وہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر سکتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو صدقات اللہ پاک نے ہمارے اوپر واجب کیے ہیں وہ نقد کی صورت میں اگر غریب تک پہنچائے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ غریب اپنی بچی کا کوئی سوٹ لے لے، اپنے بچوں کی فیس بھر دے۔ تو یہ آخری عشرے کے اندر ہمیں چاہیے کہ صدقات واجبہ غریب تک پہنچائیں، اور پھر جہاں ہم اپنا سوٹ خریدتے ہیں وہاں تو 3-4 فیملیاں ایسی ہوں جو غریب ہوں اور وہ نہیں کر سکتے، خرید نہیں سکتے، ان میں ہمت اور طاقت نہیں ہے مالی اعتبار سے، تو ہمیں چاہیے ان کے لیے بھی گفٹ کرنا چاہیے۔ بہت زبردست آپ نے گفتگو کی، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا باجی، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اولڈ ہوم جو ہے، اب عید آ رہی ہے، لوگ اپنے والدین کو گھر پہ چھوڑ دیتے ہیں اولڈ ہوم کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک عورت تھی، ایجڈ تھی، 18ویں روزے کو اس کا بیٹا جو نا اس کو چھوڑ کے چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جب اٹھتی ہے نا، وہ ان سے یہی سوال کرتی ہے کہ کیا میرے بیٹے کی کال آئی، کیا میرے پوتے کی کال آئی؟ تو آپ ان کو کیا میسج دیں گے؟ کیونکہ آپ نے کل خود ایک وزٹ کیا ہے۔ وزٹ کیا ہے جی ہاں۔ آپ اس اینکر سے پوچھیے گا وہاں نورین کا کیا عالم تھا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا اور بھاری ترین دن گزرا ہے۔ باقی میڈیا پہ دیکھ لیجئے، وہ میری احساس کے رشتہ تھا جہاں میں اپنا ضبط نہیں کر سکی، کنٹینیو 2 گھنٹے میں نہیں برداشت کر سکی۔ 48 لیڈی تھی وہاں پہ، مائیں تھیں، لیڈی نہیں مائیں تھیں، عمر کے ایک ایسے سے جو ہماری مائیں بنتی ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے، جو کرو گے وہ بھرو گے، کل آپ کو آپ کی اولاد سوڑ لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اسلام میں کیا ہے، ایک ماں کو جنت بنا دیا، قدموں میں ڈال دی، جنت اتنی سستی کی ہے کہ ماں کا مقام اتنا بڑا رکھا، اور رب نے اپنا روپ رکھا ایک ماں کے اندر، اور ان ماؤں کو لوگ اولڈ ہوم میں چھوڑتے ہیں، پھر اور صاحب حیثیت لوگ چھوڑتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا امریکہ کے نامی مطلب ایک اسٹیٹ پہ اچھے، ان سے ایک ماں کو لیے 2 روٹیاں اور 1 روم نہیں دیا جاتا اور 1 بیڈ نہیں دیا جاتا۔ میں ایسی اولادوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور خدا وہ مقام لانے سے پہلے ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے، دنیا سے اٹھا لے۔ کل کا پروگرام انشاءاللہ 7H پہ آئے گا، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ وہاں صرف ایک نورین تھی۔ میں نے کہا میری پوری 9 سال کی لائف کے اندر یہ پہلا پروگرام ایسا تھا جہاں پہ سارے ہی تھے، کافی گیسٹ تھے، پر میرے ضبط کے دامن چھوٹ گئے اور کنٹرول ہو ہی نہیں رہا تھا مجھ سے۔ وہ ایک احساس، جدھر دیکھو ایک بولتی آنکھیں کچھ کہتی ہیں، کچھ انتظار ہے کسی آنکھوں میں۔ ہم ایک ماں کے لفظ کے رشتے کی بات کرتے ہیں، تو جن کے وہ رشتے ہیں ان کو احساس نہیں۔ باجی جب کل آپ سے میری بات ہوئی نا تو ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بھی علم چلاتے ہیں، میری آج ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہم تو آپ کو پہلے بھی کہہ چکے، آپ وزٹ کریں، ان کا انٹرویو لیں۔ تو آپ بلیو کریں باخدا، مجھے وہ بات آپ والی یاد آئی کہ میں روتی رہی ہوں دیکھ کر، صحیح ہے نا، مجھ سے تو سہا نہیں گیا۔ تو میں نے کہا علامہ صاحب ایسا نہ ہو ہم بھی جائیں، ہم سے بھی نہ سہا جائیں، تو دیکھتے ہیں نا لوگوں کے حال۔ جب میں نے اس خاتون کی جب ویڈیو دیکھی نا، بلیو کریں میرا اپنا بھی حال ایسا ہو گیا تھا، تو میں نے کہا آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے میڈم سے کہ اللہ کرے کسی بچے کے دل میں ایسی بات آ جائے، اتر جائے، وہ اپنے والدین کو لینے چلا جائے، ٹھیک ہے نا۔ جناب راجپوت صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت اچھی بات کہی آپ نے، اور الحمدللہ پورا رمضان آپ بہت نیک باتیں اور اچھی نصیحت باتیں۔ اولڈ ایج سے یاد ہے، میں اسی رمضان اتفاقاً یہ ایک وہ دارالسکون کے نام سے اپنا ایک وہ اولڈ ہوم ہے، ایک تو بنت فاطمہ ہے اور ایک دارالسکون بھی، یہ اپنا کشمیر روڈ پہ دارالسکون، ہاں ایک چھوٹے بچوں کا ہے اور ایک اپنا مزار قائد کے سامنے اولڈ ایج ہو وہ بڑوں کا ہے۔ تو میں دیکھ کے وہاں حیرت ہو گیا، لوگوں کو جو بچے تھوڑے سے ایب نارمل ہیں یا تھوڑے سے اپنا معذور کہہ سکتے ہیں کہ دماغی طور پہ ذہنی طور پہ، ان کو بھی ماں باپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ جو اپنا میڈم نے جو بات کہی، میں یقین کریں بالکل چٹان سا بندہ جا کے وہاں رو پڑتا ہے، اگر جس کے دل میں احساس ہے اور درد ہے، انسانیت کا درد ہے، کیونکہ جس کے دل میں درد نہیں ہے میں تو سمجھتا ہوں وہ انسان ہی نہیں ہے، تو ہم رو پڑتے ہیں۔ اب ہم سب کا جو کام ہے نا، ہم جو صاحب حیثیت لوگ ہیں یا جو کچھ کر سکتے ہیں یا کچھ کسی کے لیے بول سکتے ہیں، دیکھیں ہر کوئی اپنا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایک صحافی ہے وہ قلم سے اپنا کردار ادا کرتا ہے،
शहीद असलम साहब से इन्होंने हिफाजत करके किरदार अदा किया, कोई अपना वेलफेयर ट्रस्ट है वो फलाही काम करके अपना किरदार अदा करते हैं। ये माशरे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस सब में। मैं आपको अपना ज़ाती तजुर्बा बताऊं, हमारा जो वेलफेयर ट्रस्ट है उसकी एक जो इफ्तारी की तकसीमी वीडियो रोज़ाना इंटरनेट पे होती है। मुझे एक कॉल आई मुजफ्फराबाद से और कॉल्स बहुत आई, लेकिन दो तीन रेयर वाक़ई वो आपसे मैं शेयर करूं कि इतने हालात ख़राब है। गुजरावाला से मुझे एक कॉल आई, मेरे वो ताल्लुक़ रेफरेंस का हो, उसने कहा सर मैंने 2 दिन मीठे पानी से इफ्तार की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके बाद मीठे पानी से इफ्तार नहीं की, वो अपना कोई 17-18 रोज़े की बात है ये। अब अंदाज़ा करें कि ये हालात, लोगों के पास शरबत के भी पैसे नहीं है। अल्लाह अकबर। हमसे जो हो सका हमने किया। मौलवी साहब की बात को मैं आगे ले जाऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बहुत नेक काम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इफ्तारी तकसीम हुई है, राशन तकसीम हुआ है। अब जो हम पे जिम्मेदारी है ना, हमारी जो जिम्मेदारी है, हमें लोगों की ईद की फ़िक्र करनी है। ईद की फ़िक्र ठीक है। इसके लिए हम अपनी हैसियत से हमने 100 घरानों की एक लिस्ट तैयार की है और फ़ी घर हम 25,000 रुपये उनको हम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे की तरफ से। एक फैमिली को ईद की पूरी तैयारी। और इसके लिए मुखैर हज़रात हमसे और भी इंशाअल्लाह ताला, उनकी तो अल्लाह ताला ने जब जिनको दिया है तो वो ऐसा दिया है कि मैं क्या बताऊँ कि कोई कमी नहीं है। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये करने जा रहे हैं। दूसरा जो असल जो हमारा जो ताल्लुक़ है ना, कि हम लोगों को अवेयरनेस दें। पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, आपकी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ मौजूद है, आपके पास जो ये जो लोन वगैरह जो अपना माइक्रो फाइनेंस इदारे हैं, सिर्फ लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। लोगों को हमें मुख्तलिफ जगहों पे या वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए लोगों को लाइन में लगाया जा रहा है कि जी यहाँ से राशन ले लो, ये कर लो। ठीक है, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें लोगों को अवेयरनेस दे के अपने पाँव पे खड़ा करना है। सही बात। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे ऐसे इदारे जो काम कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के कर रहे हैं, जो हमारे कुंजान आबाद इलाके हैं ना, औरंगी टाउन है, जो मैं कराची शहर की अगर बात करूं, बल्दिया है, रनछोड़ लाइन है, लियारी है, इस तरह के यहाँ पे बहुत मैन पावर है, बहुत लोग हैं, सिर्फ इन पे कोई हाथ रखने वाला नहीं है। मैं अपने हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो हमारे इदारों को चलाने वाले हैं, मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि तमाम फ़ंड मौजूद है। मेरे ख्याल से मुझे कुछ अर्सा पहले पता चला पाकिस्तान जो बैतुल माल है ना, वो एक अरसे से चलता आ रहा है। हमारी अपना सदर आरिफ अलवी की मिसेस उनकी चेयरपर्सन है, लोगों को पता ही नहीं है बैतुल माल पाकिस्तान भी है। तो हमारे पास कुछ केसेस आए, हम वहाँ लेके गए तो मुजफ्फराबाद तक उन्होंने अप्रूव की और लोगों को गाड़ियाँ लगा के दी, दुकानें खोल के दी। हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं कि पाकिस्तान का बैतुल माल भी है, लाखों करोड़ों रुपए का सालाना उसका फंड होता है, उसका बजट पास होता है, उसकी पूरी टीम है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आप अपने प्रोग्राम के जरिए जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपना काबिल सताइश है। मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ, यकीन करें। और चौधरी साहब की खिदमत भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं आप लोगों को भी बहुत इनके लिए बहुत सारी दुआएं हमारी। आमीन। तो बस ये कि अवेयरनेस पे बात करें, जो इदारे हैं उनकी ये जिम्मेदारी कि लोगों तक तमाम चीज़ें सहूलतें पहुँचाए, ये बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की जनाब यूसुफ राजपूत साहब, क्योंकि आप खुद भी एक वेलफेयर चला रहे हैं, सच सलावट वेलफेयर फोरम के आपको चेयरमैन हैं। हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद आपसे फिर होती है मुलाकात। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन बज़्म अक़ीदत। मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद सईदी, और आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं एहसास के ऊपर कर रहे हैं कि लोग कैसे अपने वालिदैन को छोड़ के चले जाते हैं, और हमारे बच्चे शॉपिंग करें, हमारे घर वाले शॉपिंग करें, ईद मनाएं, हमारे अड़ोस पड़ोस में जो हो वो ईद ना मनाएं। कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम भी ईद मनाएंगे और आप भी ईद मनाएंगे। मैं चाहूँगा कि सैयदा अरीबा हुजूर की बारगाह में हदिया नात पेश करें। हाले दिल किसको सुनाए, हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुर्तज़ा हूँ, ये मेरी पहचान
کیوں میرے پاس آئے، غم کیوں میرے پاس آئے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں۔ میں دل کس کو دکھائیں، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ بہت خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کی سیدہ اریبہ فاطمہ نے۔ میں گفتگو کرنا چاہوں گا جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب سے۔ علامہ صاحب، ہم نے تو سنا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور بڑی محنت سے، مشقت سے اپنے بچوں کو بڑا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میری ماں حیات ہے، اللہ پاک اس کو زندگی دے، آمین۔ اور مجھے اندازہ ہے کہ جب میں اس کو نہیں دیکھتا تو میری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں میں کیا احساس مر جاتا ہے، ایسا کیا ہوتا ہے کہ اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں؟ جی، بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے۔ قرآن کریم نے سب سے زیادہ ماں کے مقام اور مرتبے پر زور دیا ہے، اور میں نے نہیں سنا ابھی میڈم صاحبہ سے اور آپ سے سن کے کہ ماں کا یہ حال کیا گیا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں حسن سلوک کرنا چاہوں تو کس کے ساتھ کروں؟ تو سرکار نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ دوبارہ انہوں نے پوچھا تو پھر ماں کا نام لیا گیا، تیسری مرتبہ پوچھا تو پھر ماں کا نام لیا گیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ 3 درد ایسے ہیں کہ جن میں ماں شریک ہوتی ہے، اولاد میں باپ شریک نہیں ہوتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے جان کے اندر ایک جیتے جی کو ایک مخصوص مدت تک اٹھا کے رکھنا، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے اسی کا احسان ہے اور اسی کے ساتھ سلوک کر۔ اور دوسرا جو ہے، بندے کی پیدائش سے جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا حق بھی اسی کا ہے۔ اور تیسرا، جب وہ اپنے جگر کا خون خوراک کی صورت میں اس کو پلاتی ہے تو سرکار نے فرمایا تیسرا حق بھی اسی کا ہے۔ اور چوتھا حق جو ہے وہ باپ کا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے مجھے منع کیا جاتا تھا، اب مجھے اجازت دی گئی ہے، میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہوں، تم بھی اپنے والدین کی قبروں پر جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر آپ نے آمین فرمائی اور جبریل امین نے بد دعا دی ہے، دعائے نقصان دی ہے۔ رمضان کے روزے رکھ کے مغفرت نہ کروائے، اور دوسرا نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے، درود نہ پڑھا جائے، اور تیسرا والدین کو خدمت کی ضرورت ہو، خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو اس کے لیے بد دعا جو ہے وہ جبریل کی ہے اور آمین جو ہے وہ سرکار کی ہے۔ ماں کے دن گزر جائیں گے، وہ جس آزمائش میں ہے، کیوں ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی خدمت کر کے جنت لینی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ جو جنت کا ذریعہ ہے، جنت کا سبب ہے، اس کو ہم ایسے قسم پرسی کے عالم میں چھوڑ کر اللہ سے حقیقت میں جہنم خرید لیں۔ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہی کہنا چاہوں گا،
ہاں جس بیٹے کو جہنم کی آگ برداشت کرنے کی جس کے اندر ہمت ہے اور طاقت ہے وہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے، اور جو اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر پاتا وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ بلکہ آپ جب قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے تو قرآن میں شرک کے بعد یعنی کہ حقوق اللہ میں پہلا جو درجہ ہے وہ اللہ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا ہے، اور حقوق العباد کے اندر سب سے پہلا درجہ والدین کا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کی نافرمانی کرے، اور قرآن کریم میں یہاں تک کہا گیا اف ولا تنہرہما، یعنی کہ ماں باپ کے سامنے اف تک بھی کلمہ نہیں کہنا۔ ہمارے جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن کے اندر اف کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب والدین ایسی عمر کو پہنچ جائیں کہ انہیں خدمت کی ضرورت ہو اور وہ اپنی قضائے حاجت کو بھی نہ کر سکے تو اس وقت جو ہلکی سی بو محسوس ہوتی ہے نا، اللہ پاک نے اس پر منع فرمایا ہے۔ اور جو اپنے والدین کی آخری عمر میں صفائی ستھرائی کر کے اگر وہ بندہ خدمت میں پورا اترتا ہے تو وہ انتقال کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ واہ 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 واہ، اللہ پاک ہمیں ہمارے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باجی مجھے یہ بتائیں کہ یہ مہنگائی کی وجہ تو نہیں ہے کہ لوگ اپنے والدین کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، ایسی کیا وجہ ہے؟ ایک شہزاد ایک بات کا مجھے آپ جواب دیں، مہنگائی کی وجہ جب وہ ماں باپ دو کا کریکٹر پلے ہے، باپ باہر بوری اٹھا کر سینے پہ اپنے بچوں کے لیے دیہڑی لگا کر آتا ہے، اس کا کریکٹر ہے، ماں کا مقام اونچا ہے، پر دونوں کے سوا چیزیں چل نہیں سکتی، دونوں ہوتے ہیں پارٹ۔ اب یہ کہتے ہیں مہنگائی ہے، کیا ایک روٹی کی؟ باجی ایک تو مہنگائی اور دوسرا ہو سکتا ہے اس کی بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو رہی ہو، میں نہیں مانتی مہنگائی اللہ کے ساتھ۔ ماں باپ جب غریب مٹی کے اندر ایک ماں بچہ پیدا کرتی ہے تو غریبوں کے ماں باپ نہیں ہیں، بہت کم ہیں۔ اچھا جی جی یہ آپ کر لیں۔ ڈیفینس میں دیکھا ہے میں نے، ڈیفینس 26 اسٹریٹ پہ میں کل تھی پروگرام کے اندر، وہاں عالم دیکھا ہے بنگلے میں۔ کیا بات کر رہے ہو، پوچھو 7H سے آپ کو فوراً۔ یہ مہنگائی کی وجہ نہیں ہے؟ مہنگائی کی کیا وجہ ہے؟ یہ بغیرتی کی وجہ ہے، سوچ کی وجہ ہے۔ اولاد بغیرت ہو جائے، اگر اس کے کان ایک طرف ہیں، بیویاں ہم بھی گزری ہیں، مرد ہم نے بھی رکھے ہیں، اللہ اکبر اللہ، یہ اپنے لیے خود عذاب کی طرف۔ آپ میانہ روی کا راستہ اختیار کیجئے، ایک پارٹ اگر آپ کا مقام میاں بیوی کا اونچا مطلب رکھا ہے اللہ نے، پہلا کپل میاں بیوی ہے، پھر مقام میں سب سے ٹاپ پہ ماں ہے، بیٹے کا اختیار ماں کے پاس ہے، بیوی کو اپنے بیٹے پہ اختیار ہوگا۔ خدا نے ایسے سسٹم کو رکھا ہے، اس سسٹم کو سمجھ جائیں تو زندگی بڑی آسان ہے۔ اور باقی وہی باپ ہوتا ہے، وہی کپل ہوتا ہے، جب ان کی اولاد ہوتی ہے تو وہ در در کی ٹھوکریں دودھ کے لیے بھی ماں جا کر یا باپ جا کر مانگ کر بھی اس بچے کو بڑا کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ ان کے جب سپنے پورے ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اس لیول پہ آئے گا، وہ بیٹا ان کو گھر سے نکال دیتا ہے بیوی کے کہنے پر، یا جو بھی وجوہات ہیں، وہ بیٹے کی بغیرتی ہے۔ اور اس عورت کے اوپر بھی اس کا ایک بیٹا، اللہ اس کو وقت کے ساتھ انجام پہ ڈالتا ہے، وہی کہا نا جو کرو گے وہ اینڈ تک بھر لو گے۔ ہر جوانی کو بڑھاپا ہے اگر زندگی ہے تو، ہر جوانی کو بڑھاپا ہے، ہر جوانی کو بڑھاپا ہے اگر زندگی ہے تو انجام آپ خود پالو گے۔ اس وقت آپ کی ماں نہیں ہوگی دنیا میں جو آپ کو کہے گی جا بیٹا میں نے تجھے بخش دیا۔ ماں تو وہ چیز ہے، آپ مسکرا کر بھی کھڑے ہوئے ساری بات بھول جاتی ہے۔ میں نے تو کل اتنی ماؤں کے چہروں پہ بہت کچھ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب یوسف شیخ صاحب راجپوت صاحب کیا کہیں گے ہم؟ شاید بھائی بس یہ کہ اپنا میڈم نے بات بھی اچھی کہی، لیکن اس سب کو ہم اگر یہ ان کو کہہ دیں جو بیوی ہے، یا اگر وہ یہ اس کی وجہ بنی ہے کہ وہ شوہر بالکل اپنی ماں کو چھوڑ کے آ گیا، اگر وجہ بنی تو دنیا مقافات عمل بہت ضروری ہے۔ ایک اور چیز ہم دیکھیں، ہمیں معاشرے پہ بڑا جو ہم چھوڑ دیں سب کو، جو انڈیویجلی ہمیں کام کرنا ہے، معاشرے پہ ہمیں کام کرنا ہے، بندہ خود اپنی ذات سے۔ وہ ایک قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو ہم لوگ اپنا تھوڑا سا لیٹ ہیں، ہم لوگ تھوڑا سا نا، ہم فوری طور پہ ایکشن نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا جی، ایک اپنا باپ نے غربت کے مارے خودکشی کر دی، کھانے کو نہیں تھا، جس دن خودکشی کی اس دن آس پاس کے گھروں نے کھانا بھی بیچ دیا، سب نے کھانا کھا لیا میت کے فوراً بعد۔ کچھ دن گزر گئے، پھر بچے نے ماں سے کہا اب ہمارے یہاں کس کا انتقال ہوگا تو ہمارے گھر کھانا آئے گا۔ تو ہمارے تھوڑا سا معاشرے کی ہمیں فکر ہے۔ ایک اور اپنا شہد بھائی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھیں ہر جگہ ہوتا ہے، یہ ابھی سے نہیں ہے، حضرت عمر اور اللہ کے نبی کے دور سے سسٹم چل رہا ہے کہ جو
میں حضرت عمر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ لوگوں کی مدد کی جاتی ہے, بیت المال ہیں, یہ سسٹم اس وقت سے چلتا آ رہا ہے. ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ جو ہمارے یہاں ایک اور کلچر چلا ہے نا, گداگر کلچر, ہمیں اس کا بڑا خیال کرنا ہے. کراچی میں سفید پوش لوگوں کا حق بڑھ گیا. یہ جو مافیا ہے نا, یقین کریں میں 100 دفعہ کہوں یہ مافیا ہے, مافیا ہے, مافیا ہے. آپ روڈ پہ اتریں, تحقیق کریں. ہم جو اتارتے ہیں نا, اب تو سوشل میڈیا آگے بڑی چیزیں, ویڈیو سامنے آ گئی. میں اب ریسنٹلی پرسوں حیدرآباد سے میں آ رہا تھا, میں نے افطاری کے لیے اپنا سامان لیا. پیچھے ایک خاتون تھی, باقاعدہ وہ اداکاری کی طرح گیٹ اپ کر کے آئی ہوئی تھی کہ یہاں تھوڑا سفید پاؤڈر لگ گیا, اور ایک چشمے پہنے ہوئے تھے جو اپنا نظر کے لگ رہے تھے لیکن وہ نظر کے نہیں تھے. میں نے اتارے چشمے, نے کہا چشمے بتائیں آپ نظر مجھے آپ. میں نے دیکھا وہ سادے چشمے, وہ باقاعدہ گیٹ اپ تھا کہ لوگ ہم پہ ترس کھائیں اور ہمیں پیسے دیں. دینے والے جو صاحب حیثیت ہے نا, سب سے پہلا حق اپنے قریبی رشتہ داروں کا, اپنے اہل و عیال کا. نظر رکھیں, یقین کریں نظر آ جائیں گے. پھر اپنے محلے کا, اپنی برادری کا, اپنے رشتہ داروں کا, اپنے شہر کا, یہاں سے شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ یہ رہے گا نہیں, آٹومیٹکلی اللہ کا نظام ہے اور ایک بہترین ہم معاشرے کی طرف روا دوا ہوں گے. تو یہ بہت زیادہ ہمارے اپنے ہاتھ میں کہ ہمیں سسٹم کو, نظام کو کس طرح دیکھنا ہے. اور دوبارہ ہم کہیں گے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے, آپ کو اقتدار دیا ہے, آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. خدایا اس عوام پر رحم کریں, اس پاکستان پر رحم کریں. اس ملک میں اب لوگوں کا اعتبار کسی جگہ نہیں ہے. لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں, آپ کی کوئی چوری ڈکیتی ہو جائے, ہم تھانے نہیں جا سکتے کہ نہ جانے میرے ساتھ پھر کیا ہوگا. ہم اتنا بحث ہو گئے. اب تو جو ویڈیوز آ رہے ہیں, اتنی زیادہ اسنیچنگ ہو گئی کہ لوگ گھروں کے باہر, گھر محفوظ پہلے روڈوں پہ ہوتی تھی, اب گھروں کے باہر ہو رہی ہے اسنیچنگ. بات یہ ہے جناب یسر راجپوت صاحب, ہمارے جو حکمران ہیں نا وہ کسی اور کام میں لگ گئے ہیں, وہ پبلک کو بھول گئے. تو سر ہمیں جگانا پڑے گا نا, ہم عوام ان کو جگائے گی نا. ہم عوام کیوں نہیں جگائے گی؟ ہمارے سامنے دنیا بھر کی مثالیں جنہوں نے اپنا ملک کو خود بنایا, اپنے لوگ حکمرانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں. ہمارے ووٹوں سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا. عوام ایک زمانے میں اپنے باپ دادو سنتے آئے کہ پیٹرول پہ کوئی 8 آنے بھر گئے تھے, کوئی اپنا ایوب خان یا ان کے دور میں کوئی لوگ روڈوں پہ آ گئے تھے. آج پیٹرول کا کیا حال ہوا ہے, پیٹرول کہاں پہنچ گیا, ڈالر کہاں پہنچ گیا, کس نے احتجاج لوگ آئے روڈ پر, کس نے احتجاج کیا سر؟ نہیں کوئی نہیں آیا نا. عوام کو چاہیے نا, عوام روڈوں پہ نکلے. پاور ہے, عوام پاور ہے. کوئی بھی ایک منسٹر یا کوئی بھی سلیکشن ہوتی ہے بغیر عوام کے تو نہیں آتے نا. نہیں آتے, صحیح بات ہے. اپنے لیے خود پیدا کرتے ہیں سامان. سر پاور بننا پڑتا ہے, خود اپنا سارا خود کو خود منوانا پڑتا ہے. ہم انتظار کریں گے نا تو یہ معاشرہ اور زیادہ بگڑے گا. اب بگڑے گا, بگڑ چکا ہے. میں نے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی, ایک شخص کے گلشن کے ایریا میں کسی کو, وہ جو مزدور بیٹھے ہوتے ان کو پیسے بانٹ رہا تھا کوئی, آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ دیکھی ہو کسی نے, وہ پیسے بانٹ رہا تھا. اس کے اوپر لوگوں نے اس طرح دھاوا بولا جیسے کوئی اپنا کچھ جانوروں نے کسی گوشت کے لوتھرے میں بول دیا. وہ جو پیسے بانٹنے آئے تھے اس کے کپڑے تک پھاڑ دیے. یہ ویڈیو کسی خاتون نے اپنی گیلری سے, شاید آپ لوگوں نے, آپ کی نظر سے گزری نہیں گزری. تو عوام اس حد تک پہنچ گئی کہ یہ ہمیں منظور ہے لیکن اپنا حق نہیں لینا ہمیں. بس ایک بات میں کہنا چاہوں گا, جی حضرت کہیں آپ. بہت اچھی بات ہے, عوام کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے تھے تو ایک یہودی بیکاری تھا اور مانگ رہا تھا, پیسے لوگوں سے مانگ رہا تھا. آپ نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد فرمایا کہ عمر کی حکومت میں بھی بھیک مانگا جاتا ہے. تو وہ یہودی کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ جب ہم جوان تھے, صحت مند تھے, کماتے تھے, آپ کو ٹیکس دیتے تھے, خود بھی کھاتے تھے, آپ کے بیت المال کو بھی چلاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا تو گھر پہ بیٹھ جا, آج کے بعد بیت المال تجھے تنخواہ دے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اٹھنا چاہیے, وہاں دعا کریں, اللہ کرے آپ کے پروگرام کی وساطت سے ان کو بھی پتہ چلے کہ بھائی جو کرسیوں پہ تمہیں ہم نے بٹھایا ہے یار ہمارے بھی کوئی حقوق ہے, ہماری طرف بھی دیکھ لو. یا نہیں کوئی مرے گا تو جنازے میں آؤ گے, ووٹ قریب آئیں گے تو آگے پھر تم سب کچھ کرو گے. تو حکمرانوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ لوگوں کے جو حقوق ہیں, بنیادی حقوق, وہ ان کی دہلیز تک پہنچائیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک بات رہ جائے گی. ہم تاجر برادری سے ہم اپنا اپیل کریں گے, جو جتنے ہمارے اسمال انڈسٹریز ہیں, تاجر برادر یا دکاندار ہیں, یا جو بھی ہیں, ان سے ہم درخواست کریں گے کہ ان کے دل تھوڑے سے نرم ہے سیاستدانوں یا حکمرانوں سے. ہماری طرح عام انسان ہے نا, وہ لوگ کام کرتے ہیں, وہ بھی مہنگائی کا سامنا کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی مدد, آپ کے تحت یہ تمام چیزوں پہ آپ
اپنی مارکیٹس میں کنٹرول کریں چیزیں ہیں تاکہ یہ بھی ایک اپنا مہنگائی کی وجہ نہ بنے, لوگ پریشان نہ ہوں بہت یوسف سارے. بھائی آپ یہ پیغام دے دیں کہ وہ اپنے ملازمین کو اتنی تنخواہ دیں کہ ان کی ضروریات پوری ہو. ہاں یہ سب سے بڑی نیچے والا مرے گا, نیچے والی عوام مرے گی. سسٹم کا سیدھا کیجئے نا, سسٹم کی خرابی ہے. سسٹم سیدھا ہونا چاہیے عوام یا بزنس کمیونٹی اس چیز کو کیسے سیدھا کرے گی؟ دیکھیں ہم اپنے جو سسٹم تو دیکھیں جب بنے گا, ٹاپ لیول سے غلطیاں آئیں گی, مڈل پھنسے گا, مڈل سے نیچے آؤ گے تو غریب پھنسے گا, مرے گا غریب. اور پستہ غریب بھائی میں صرف یہ کہوں گا کہ کاش کہ میری بات تیرے دل میں اتر جائے. کیسے اترے گی؟ جو فیکٹریوں کا مالک ہے, لوگوں کو عمرے اور حج کراتا ہے, وہ اپنے ڈرائیور کو تنخواہ 20,000 روپیہ دے رہا ہے, آپ اس قوم کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ سر 500 روپے بونس دیا جاتا ہے حق دیں, آج کے دور میں. بیکاری نہ بنائیں, 500 روپے دیا جاتا ہے بونس اپنے ملازمین. آپ جی عید کی 1000 روپے لے لیں اپنے پاس. جو آپ کی جو غلام ہے, آپ کا جندار آپ کی خدمت کر رہا ہے, جو آپ کے کام شاید کسی اور کام کے لیے رکھا ہے لیکن آپ کو چائے بھی پلا رہا ہے, آپ کی گاڑی بھی صاف کر رہا ہے, اس کو آپ 1500 روپے دے کے ایک احسان کر رہے ہیں. بڑی چیزوں میں بات سنیں جناب, اس میں ایک ہی بات ہے کہ جذبہ احساس. اگر پیسہ بے تاشا احساس نہیں ہے تو وہ بیکار ہے. یہ بات شروع میں کہی تھی, جس میں احساس نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے. احساس اگر ہو تو محبت کرو, محسوس ہر بات کا اظہار. دل بات کے نام ہے پھر جس زندگی میں چلنے کا. احساس نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے. مختصر بات تو یہ. بس میں چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں سیدہ عریبہ فاطمہ. فقیروں کا بھی کیا چاہیے جہاں بستی بسا بیٹھے. فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو. فراز دار ہو مقتل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو. جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. علی والوں چلے اپنے مکان سے علی کے در پہ جا بیٹھے. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. اور ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے. ادھر رخصت کیا سب نے ادھر آئے علی لینے. یہاں سب رو رہے تھے ہم وہاں محفل سجا بیٹھے.
علی والے جہاں بیٹھے وہیں محفل صدا بیٹھے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت منقبت آپ نے پیش کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں. میں چاہوں گا کہ ہماری چیئرپرسن چودھری اسلم فاؤنڈیشن کی محترمہ نورین حسن صاحبہ کوئی اچھا سا میسج دیں ہمارے دیکھنے والوں کو. کل سے ابھی تک ہوش میں نہیں آئی کہ میں کچھ ماؤں کو دیکھ کر آئی ہوں. ایک جگہ میں بھی ماں ہوں. بالکل آپ بھی ماں ہیں, آپ کے بچے ہیں, بچے ہیں, سنگل مدر ہوں. برل کچھ چیزیں اللہ کی عطا ہیں, اولاد کو گفٹڈ ہوتی ہیں, جینیٹک ہوتی ہیں, اور کچھ اللہ ایسے لوگوں کے انجام پہ ڈال دیتا ہے جن سے ان کی ماؤں کو, والدین کو اولڈ ہوم کے اندر چھڑوا دیتے ہیں جیسے. تو خدا را یہ احساسہ, یہ جنت ہے آپ کی, ان کو اپنے گھروں میں آباد کیجئے. ایک چھوٹا روم 2 روٹی دینے سے کیا فرق پڑتا ہے, اتنا ہم باہر بھی کر. اللہ پاک ان بچوں کو تو نیک بنائے, جذبات احساس خدا دیں کرے, دلوں میں. سب کے جذبات اپنے والدین سے لے کر اس عوام تک منتقل ہو, پھر ایک انسانیت. بالکل. میڈم آپ آئیں ہماری ٹرانسمیشن میں آپ کا بہت مشکور. سیدہ عریبہ فاطمہ آپ آئیں, علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب آپ آئیں, جناب یوسف راجپور صاحب آپ آئے, سعدیہ مدثر آپ آئیں, میں آپ کا بہت مشکور. اپنے تمام دیکھنے والوں سے کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.